نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اتنی بڑی بات ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یقیناً بہت ہی عظیم بات ہے. انسان دنیا سے بڑے بڑے اعمال لے کر جائے گا. بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں محنت سے کما کر خوب مال لوٹایا اور کیسی کیسی محنتیں مشقتیں برداشت کی، کتنی کتنی طرح کی عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش کی. ایک طرف وہ ہیں فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو یہ بدلہ دے دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خوب بدلہ عطا فرمائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. اس کی کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی، کیا اہتمام ہوگا، وہ تو انشاءاللہ اپنی جان میں پتہ چلے گا. لیکن روزے کی اتنی اہمیت ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ خود بیان فرما رہا قرآن پاک. رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل کیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان شریف کے مہینے کی بھی خاص بات ہم نے اس کو قرآن پاک کو نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. اس کی ایک لمحے کی ہمیں قدر کر کے اور اس کو صحیح ہمیں گزارنا چاہیے. واقعی ہمارے اکابر جس طرح اس مہینے کو گزار کر ہمیں دکھا گئے وہ انہیں کا حصہ. اور آج بھی ہمارے اکابرین جو موجود ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا ہو تو سیکھنے والا. ہمارے قریب زمانے میں جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جہاں ان کے گھوڑے کے قدم پڑتے تھے وہیں گھاس ہو جاتا تھا. مردہ زمین زندہ ہو جاتی. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی تھا ہم نے اور دیکھا بھی ہے. حضرت ہماری ملاقات کو بھی ہے. خود میں نے قرآن پاک شروع کیا شیخ فتح رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. ایک جو قرآن پاک میں نے شروع کیا ہے تو چند آیات والے صاحب نے حضرت شیخ سے پڑھوائی، اور شیخ ہمارے گھر تشریف آئے، کہیں اور نہیں، ہمارے وطن میں ہمارے گھر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جہاں ان کا ختم پڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں علم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بڑھا دیا. حضرت شیخ کا زندگی ممالک میں جانا ہوا، جہاں جہاں قیام ہوا، جہاں جہاں تشریف لے گئے، بڑے بڑے دارالعلوم وہاں قائم. میں ایک جگہ افریقہ گیا، افریقہ میں ایک جگہ گیا، اور اس مدرسے کا نام دارالعلوم گیا. خطرہ مدرسہ، اور تقریباً 50 ملک کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے. اچھی
اسی طرح ریکھا مدرسہ کا تو وہاں تعارف کرانے والا تعارف کرایا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تشریف لائے تھے تو یہاں لوگوں نے مدرسہ قائم کر دیا، بڑا مولانا مدرسہ قائم کر دیا، ان کا چشمہ ٹھہرا کتنے جگہ پر مولانا یوسف مدار آپ سے بڑا بات ہوئی لندن میں اور کہاں کتنی جگہ پر دارالعلوم زکریا اور مدرسہ زکریا کا نام سے جو ہے مدارس آئے انہوں نے شیخ والے بتایا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن سے ایسا تعلق تھا، ایسا گہرا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا قبول فرمایا جہاں بھی ان کے قدم پڑ گئے، جہاں ان کی نظر پڑ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ مردہ زمین زندہ ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہوتی، مردہ انسان زندہ ہو جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جہاں تشریف لے گئے وہاں پہ مردہ انسانوں کو اللہ نے زندہ فرما دیا، اور زندہ انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، جو انسان قرآن کی تلاوت سے وابستہ نہیں، جو قرآن سے دور ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان شریف کس طرح گزارا؟ 42 سال تک روزانہ ہر رمضان میں روزانہ قرآن پاک ختم کیا۔ 42 سال تک ایک دن نہیں، قرآن سے ایسا تعلق پورے سال تلاوت فرماتے تھے لیکن روزانہ ایک قرآن کا ختم رمضان میں فرماتے تھے 42 برس تک۔ جب نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی تو اس وقت معمولات کا پتہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 کے 2 ہو گئے ہوں، اتنے حضرات زیادہ عمر لیتے ہیں اتنے معمولات کو چھپاتے ہیں کچھ چیزوں کو تاکہ کچھ مقبول سے چھپ جائے اور اللہ کا نام نہیں ظاہر ہو، اس طرح اہتمام تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے رمضان کے معمولات میں اس قدر اضافہ ہوتا، آپ فرماتے ہیں بس روزہ اور تراویح اور قرآن پاک کے علاوہ سب چیزیں پھر کی معلوم تھی۔ رمضان کو روزہ اور تراویح اور قرآن کی تلاوت کرنا، جس طرح سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، فرماتے اس طرح رمضان میں روزے اور تراویح اور تلاوت کے علاوہ سب چیزیں مان پڑی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں اور قرآن سے کیسے تعلق ہے؟ ہمارے اکابرین میں ابھی قریب کے اکابرین میں جو گزرے ہیں شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معمول تھا رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے سب سے سلام مساف فرما لیتے ہیں، بھائی اب کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، پھر اب ملاقات رمضان کے بعد اور اس طرح رمضان گزارتے کہ لوگوں کو درد آتا، ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت نماز میں مشغول، ہر وقت قرآن پاک، یعنی کھڑے کھڑے سکتے ہیں کہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت۔ اور کیوں نہ ایسا کرتے ہیں؟ ان کے شیخ وکیل حضرت مولانا حضرت رائے پوری جو حضرت بین حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شیخ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شیخ تھے، رمضان شریف جب ان کے یہاں آتا تو فرماتا ہے کہ رمضان شریف ہے، کسی سے کوئی ملاقات کا موقع نہیں، بس کسی کو زیارت کرنے دوسرے کرنا، کوئی ملاقات کا موقع نہیں، اور اتنی عبادت فرماتے کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے قرآن کی تلاوت اور عبادت، صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آرام کا، صرف 1 گھنٹہ صرف آرام کا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بمشکل 1 گھنٹہ عبادت کا اور 23 گھنٹے آرام کا۔ مولانا پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ جی کو دیکھا کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کریں اور 1 گھنٹہ عبادت کریں۔ اللہ اللہ، یہ ہمارا اکابرین گائے کے بنے ہوئے تھے، یقین نہیں آتا کہ ان کا بھی کوئی جسم تھا، ان کے اندر خون تھا، ان کے یہاں ہڈیاں تھیں، ایسے معلوم سے جوڑے کے بنے ہوئے جیسا پختہ یقین اور ایمان تھا ان کا۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، ہمارے بڑے کس طرح سے جو ہے رمضان شریف کو گزارتے گئے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ
2-2 گھنٹے تہجد میں گزار دیتے ہیں. آج ہماری تہجد کی نماز 2-2.5 منٹ کی ہوتی ہوگی. کوئی زیادہ نصیب والا ہے تو 10 منٹ کی، ورنہ ہمیں تہجد کے وقت نہیں ملتا، کیونکہ رات میں جو ہے بہت دیر سے ہم اپنے مشغولیت سے سونے کا وقت چاہیے ہمیں، پھر اٹھیں گے تو سحری کریں، اس میں تلاوت کریں، نماز کا اتنا سا وقت ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے جو کچھ کر لیں، لیکن ہمارا کابرین کا حالات کیسا ہی. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوان کی نظر بڑھا کر روزانہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. جب بالکل ناقص اور کمزوری ہوگی اس کے بعد ماحول کو فرق پڑ گیا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کا معمول دیکھا ہے رمضان سے پورے دن قرآن پاک کی تلاوت ہے، پورے دن نماز، اور آخر میں پر ہم نے دیکھا کھانا بھی چھوڑ دیا. شام کا کھانا میں شہری میں چند چیزیں لے لی، تھوڑی بہت لے لی، وہ بھی لوگوں کو مہمانوں کو انجوائے کے لیے. جیسے حضرات 24 گھنٹے میں ایک چپاتی کھا لی. بعض اکابرین کا یہ رہا ہے 24 گھنٹے میں ایک چائے پی لی، کئی 3 بار میں ایک گھنٹے میں تھوڑا سا کھاتے ہیں. کیوں؟ کچھ کھائیں گے تو نیند آئے گی، سستی آئے گی. رمضان کا مہینہ یہ نہیں کہ سستی پھیلائی جائے. اور ہم صبح تک سوتے ہیں، اور اگر 11 بجے آنکھ کھل جائیں تو سوچتے ہیں رات ابھی سے آنکھ کھل گئی، 12 بجے تک سوتے، 1 بجے تک سوتے تو سارا دن کٹ جاتا ہے. ان کے یہاں دن گزارا جاتا تھا عبادت میں، تلاوت پر. ہم دن کو کاٹ رہے ہیں سونے میں. اس لیے خدا ہم رحم کریں اور کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کچھ توفیق عطا فرمائے. ہم تلاوت کر لیں، ہم عبادت کر لیں، ہم نماز پڑھ لیں، ہم تہجد پڑھ لیں، ہم دعا کر لیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اس میں کچھ توفیق ملے گی. قرآن پاک کو لے کر بیٹھیں اور پہلے سے منصوبہ بنائیں. یہ حضرات پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں ہمیں اتنا کچھ کرنا ہے. ہم اپنے وقت متعین کریں. اگر ہم ابھی تک ہم 1 گھنٹہ دے رہے تھے تو کوشش کریں ہم 2 گھنٹے کے لیے کریں، ہم 2 گھنٹے دیں گے. جو اتنا دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہی کوشش کریں. ہم نے زیادہ دور ہم نہیں جاتے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہمارے والد صاحب ارمان سعید صاحب نام برکات شیخ النبی تھی. میں نے برسوں 10 سال تک میں نے دیکھا رمضان میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ختم. 10-15 سال تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ صبح سے قرآن پاک شروع ہوتا تھا، اثر کے بعد تو دوسرا قرآن پاک شروع ہو جاتا تھا. ایسی قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ایک دن میں ختم فرماتے ہیں، ایک رات میں ختم فرماتے ہیں، ایک تراویح میں ختم فرماتے ہیں. 61 قرآن پاک ختم فرماتے ہیں رمضان شریف، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زبیر رحمۃ اللہ نے لکھ کر بھیجا تو بھائی اپنے متعلقین کو جس نے جتنی تلاوت کی وہ لکھ کر بھیجے. شیخ کو حق ہوتا ہے وہ معلومات کرے تاکہ حوصلہ بڑھے. تو خطوط آئے بہت سارے. کسی نے کہا میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کسی نے لکھا 15 بار روزانہ تلاوت کرتا ہوں، کسی نے 10 بار کے لکھا. خط گیا حضرت مولانا انعام صاحب نور اللہ مرقدہ کا، فرمایا خط میں کہ حضرت اس سال میں نے 62 قرآن پاک ختم کیا. ایسے ہوتے لوگ 62 قرآن پاک رمضان میں 1 مہینے میں ختم کیے. حضرت مولانا انعام صاحب نور اللہ مرقدہ ایسے تھے. ہم کچھ پتہ پتہ رہے گا کچھ تو دیکھو کچھ قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ اس سلے میں دنیا آخرت میں نوازے گا. اس پر ایک چھوٹا سوال کا تمہارے بات کرنا ہے. کچھ قربانی دی جاتی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں اتنی دے رکھی ہیں، اتنی دے رکھی ہیں، ان کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن اور مزید نعمتیں ہماری طرف سے ایسی ملیں گی جو ہمارا خواب و خیال میں بھی نہیں. حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کو نہیں ملی. لا ينبغي لأحد من بعدي. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی. پوری دنیا کی بادشاہت اس طرح ان کو عطا فرمائی. پوری دنیا کے بادشاہ اور بھی ہوئے ہیں. عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 لوگوں کو دنیا کی بادشاہت ملی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. نمرود اور بختنصر یہ تو کافر تھے، اور حضرت سلمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین مسلمان.
بلکہ سلمان علیہ السلام نبی ہے. سکندر ذوالقرنین جو ہے انہیں سارے آدمی ہے، بعض نے ان کو نبی کہا ہے. لیکن تفسیروں میں یہ ملتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ انسانوں کی مکمل بولی سمجھتے تھے اور جنات کی بولی بھی سمجھتے تھے اور چرند پرند کی بولی بھی سمجھتے تھے. یہاں تک کہ چونٹی کی آواز سن کر اس کو سمجھ کر اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک میں ہے اس کا شکریہ ادا کیا. اس کی بات کو سمجھ کر وہ بات قرآن پاک میں نقل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ سب نے بتایا تھا. ایک دن کیا ہوا، اس کو چونکہ سواری گھوڑوں پر ہوتی تھی، بہت سارے گھوڑے آپ کے پاس تھے، ان کا معائنہ فرما رہے تھے. اتفاقی بات جہاد کے لیے بھی گھوڑے چاہیے، تو ان کو معائنہ فرماتے فرماتے عصر کی نماز کو وقت نکل گیا. کسی کی ہمت نہیں ہوا تو کچھ کہہ دیں اور عصر کی نماز کو نکل گیا. اتفاق کی بات تمہیں دیکھا کہ عصر کا دھیان آئے گا کہ عصر کی نماز بہت سورج غروب ہو رہا ہے، تو بڑا افسوس کیا. اللہ کے سامنے توبہ کی، معافی چاہی اور اتنا صدمہ آپ کو پہنچا کہ ایک فرض نماز میں تعبیر ہوگی اس یا سزا ہو گئی. یہ اجمال دولت کی وجہ سے جتنے گھوڑے تھے سب کو قربان کر دیا اللہ نے. تو سب گھوڑے قربانی ہوئی تھی، سب کو بلا کر دیوا کرتے گئے یہاں تک کہ اپنے سوال کے لیے نہیں چھوڑا. اس وقت جو وہاں تھے سب کو دیوا کرتے اور اللہ کے سامنے درخواست کیا، اللہ ان کی وجہ سے میں غفلت میں آیا تھا، سب درباروں میں قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بات ایسی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم نے ہمارے نام پر قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی کی ہے جو تمہاری اہم ضرورت کی چیز تھی، تو تم نے اپنے اعتبار سے سب کو صاف کر دیا. اب ہم تمہیں جو ہے ایک انعام دیں گے. بسر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ انعام دیا. اب ہم تمہیں ہوا پر کی حکومت دیتے ہیں. اب تم اپنا تخت بنا رہا، اب تمہیں گھوڑے پہ سواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم جو ہے تخت پہ بیٹھ جایا کرو اور تخت پہ بیٹھ کر پھر تم اس پر جو ہے ہوا پر اڑا کرو. آج جو ہم جو ہے جہاز دیکھتے ہیں ہوائی جہاز، یہ اس وقت میں حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تخت اڑا ہے اسی کی نقل ہے. مسجد رحمہ سکتی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانہ جو گزرا ہے، آپ کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 برس پہلے گزرا ہے. 1700 سال پہلے آپ کا زمانہ. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی. پھر تو بتوں ہوا شہر اور روا ہوا شہر. صبح جو ہے ایک صبح میں چند گھنٹے سفر فرماتے تو 1 مہینے کی مسافت پہ پہنچ جاتے، اور شام کو سفر فرماتے تو 1 مہینے کی مسافت. 1 مہینے کی مسافت ہماری چار نہیں. یہ آیا حدیث میں کہ تیز گھوڑا دوڑے، اور تیز گھوڑا جب دوڑتا ہے تو 100 کی رفتاری پکڑ لیتا ہے، 70 بھی پکڑ لیتا ہے. 70 کی رفتار سے لگاؤ 1 مہینہ تک گھوڑا دوڑے 70 کی رفتار سے، تو کہاں پہنچے گا؟ آج بھی جو ہوائی جہاز کی رفتار ہے اس سے کچھ تیز رفتار تھی سلمان علیہ السلام کی تخت. میں نے اندازہ لگایا آج بھی جو رفتار ہے اس سے تیز رفتار سے وہ دوڑتا تھا. اور حضرت سلمان علیہ السلام کو پوری دنیا میں حکومت کرنی تھی. جہاں بھی میں آتا تھا آپ وہاں اس کو بیٹھ کر جاتے تھے اور ملک کی خبر لیتے تھے. اس ملک کا کیا حالات ہے، اس ملک کا کیا حالات ہے، وہاں کیا حالات ہیں. ان کا نظر ایک ہی ملک میں پوری دنیا میں حکومت تھی، اس لیے اپنے ملک کی خبر کے لیے لیا کرتے تھے. یہ انعام کیسا ملا ان کو؟ یہ انعام اسی طرح جمی ملا ہے جب انہوں نے قربانی دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے والد صاحب وہ بھی حکومت فرما رہے تھے، اور وہ ایسے حکومت فرماتے تھے بھیس بدل کر بعض حالات معلوم کرتے تھے جا پبلک سے ہمارا بادشاہ کیسا ہے، کیسے خدمت کر رہا ہے، کچھ کام میں کمی تو نہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کے زمانے میں پورا زمانہ خوشحال رہا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا تم جا کے داؤد علیہ السلام سے ملاقات کرو اور ان سے یہ بات کہو. وہ فرشتہ جب ملاقات کی انہوں نے تو اس کے بعد وہ فرشتہ سامنے آیا. فرشتے نے کہا کہ آپ کے سارے کام تو بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کا ایک کام جو ہے نا، تم جو ہے بیت الپاک سے جو وظیفہ لیتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں تک فرمایا
فمنن او امسک بغیر حساب، یعنی ان سے کہتے ہو تم اپنے ذات پر بھی کتنا خرچ کر لو، تم سے کوئی حساب نہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہلوا رہا ہے تم بیت المال سے جو تم لیتے ہو تو یہ بیت المال سے لے کر خدمت کرنا یہ تمہارے مرتبے کی بات نہیں، تم تو ایسا کام کرو، کوئی ہنر کوئی کاروبار اس طرح کرو اور کوئی گزارا تمہارا اس کو ہو جائے تو خدمت کرو فری میں۔ اللہ کے مخلوق کی فری میں خدمت کرنی چاہیے، تمہارا تو وہ مقام ہے۔ جیسے ہمارے اس ملک میں الحمدللہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ ہوا ہے، پوری دنیا پوری جو ہے ملک کا مالک ہے اور سب خزانے اس کے پاس ہیں، چابی اس کے پاس ہے، لیکن خزانے ایک جگہ پر حرام کر رکھا ہے، بس قرآن پاک لکھ کر اس کے خدیت سے اپنا خبر چلاتے ہیں تو بھی بن کر چلاتے ہیں۔ اتنے بڑے بچے تو بڑے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کوئی ولی کر سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بڑا اثر ہوا، تو فرشتے تھے، وہ انسانی شکل میں آیا گیا، وہ تو انسانی سمجھنے ہوں گے کیونکہ اللہ نے انسان بھیجا، اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، دعا مانگی، اللہ میں قوم خدمت تو کر رہا ہوں، میں اس کو معاوضہ دے رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرما، میں قوم کی خدمت بھی کروں، اس کو کوئی معاوضہ نہیں، میں تو پھر خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی کاروبار کروں گا، میرے ذہن میں کوئی بات ڈال میں اپنا کام کر کے گزارا کروں اور بھی خدمت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جو ہے فرمایا کہ اے داؤد اب تمہارے لیے لوہے کو میں نرم کر دیتا ہوں، الحدید، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا اور ایسا نرم کر دیا کہ لوہا سب سے پڑا ہوا صرف ان کا ہاتھ میں آتے ایسا نرم ہو جاتا ہے جیسے چاہیں روئی کی طرح اس کو موڑ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ان کو کہ تم زیرے بناؤ، اس وقت میں لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی، ایسے تو زیرانہ حرکت نہیں ہوتی تھی، وہاں گولا پہنتے ہیں وہاں گولا پہنتے ہیں، اس کو زیرانہ حرکت ہے، آمنے سامنے لڑائی ہوتی اس میں زیرے کی ضرورت ہوتی تھی، حفاظت کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ جو ہے بہت طریقے کے ساتھ برابر کڑیاں اور بہت اچھے ڈھنگ سے وہ زیرے تیار کرتے تھے جو بہت جو ہے اچھی قیمت میں بکتی تھی، اور مناسب قیمت اس کو بیچتے، تھوڑی دیر گھنٹے 2 گھنٹے آپ وہ کام کرتے، گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ اتنا کام کر لیتے کہ دوسرا آدمی حرکت نہیں کر سکتے اللہ، اور اس سے آپ گزارا کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کے یہاں قربانی نہیں کیا، میں بیت المال سے نہیں لوں گا، میں تو فری خدمت کروں گا، اللہ نے کہہ لوگوں کا نام کر دیا۔ آج ہم جو ہے اگر اپنے اعتبار سے قربانی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا۔ ہم اگر نیت کریں انشاءاللہ ہم مسجد و خدمت کریں گے، مسجد و خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، فلاں کی خدمت کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، تو کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا راستے سے کیا عطا فرما دے گا ہمیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا معاملہ تقوی سے جوڑا اللہ تعالیٰ نے، جو خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکالے گا اور ایسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے، اب اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اس کی ساعت کی ہم قدر کریں، کس طرح سے قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، دعا کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس میں اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرات کو جزا خیر عطا فرمائے کہ اس وقت یہاں آپ تشریف فرما ہے، اتنے شوق کے ساتھ آپ نے خود کی بات سنی، اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہے رفیق بھائی عاشق قرآن جو ہے یہ اکیلا عاشق نہیں، انہوں نے بہت ساروں کو عاشق قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صلاحیت میں، ان کے تقوی میں، ان کے خلوص میں برکت عطا فرمائے، اور پھر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب میں خلوص اور تقوی اور للہیت پیدا فرمائے، آمین۔ باقی جو ہے کہنا تو بہت آسان ہے کسی چیز کا، لیکن اس کو کرنا نبھانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خلوص عطا فرمایا، ان کی خلوص کی برکت سے کتنے علماء اور کتنے دوست بھائیاں جمع ہیں، اور انہوں نے قرآن کی قدر فرمائی، ان کی قدر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بچے کو حافظ بنایا، دوسرے بچے حافظ ہو رہے ہیں جی۔ قرآن پاک کی صحیح قدر کی علامت میں نے یہ محسوس کی ہے کہ بچے کو میں حافظ بنا دیا جی۔ اور کتنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ سب کو کہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے
ان کو عاشق قرآن جیسا اللہ نے وہ بنائے اس میں اور اضافہ فرمائے. آمین. تو اور ہمارے سب ساتھی جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت عطا فرمائے.